شاہ جہان بادشاہ نے جب دہلی کی جامع مسجد بنوائی، بہت خرچہ ہو گیا، خزانہ خالی ہو گیا تھا، سار و قطار ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے مسجد بن گئی، پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں۔ مسجد کا ایک خاکروب تھا جو بول چال نہیں کر سکتا تھا، بس جھاڑو لگا تھا۔ مسجد کا خاکروب جھاڑو لگا، یہ بڑے کرامت والے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کتنے کاغذ گراتے ہیں، بڑے بڑے مولوی داڑھی پگڑیوں والے، آپ اٹھ جاتے ہیں، وہ ہمارے خادم جھاڑو لے کے گھومتے ہیں، بڑا مقام مرتبہ ہے، احفظوا ایھا العلماء، اچھی طرح سمجھو مسجد میں بیٹھو۔ مسجد میں کاغذ گرانا گناہ عظیم ہے، قصدن آپ کو نظر آ رہے کوئی چیز فوراً اٹھا لو۔ خاکروب کا منہ بند تھا، بات چیت نہیں کرتا، گونگا تھا۔ مسجد میں نماز وغیرہ ذکر کر کے اور لیٹا ہوا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس کو کہا کہ شاہ جہان کو سلام کہے اور اس کو کہو کہ آپ کی مسجد بنانے سے اللہ بہت خوش ہے۔ اس نے کہا حضرت میں بول نہیں سکتا، کہ آج سے بولیں گے۔ وہ جو نیند سے بیدار ہوا زبان کھل گئی، شاہ جہان کے دربار میں گیا اور کھلوایا، فوراً اس نے اندر بلایا۔ جب اس نے خبر سنائی شاہ جہان دیر تک بے ہوش ہو کے روزار و قطار روتا رہا، گونگے کو گویا کر دیا، گونگے کو۔ بادشاہی مسجد لاہور بن گئی تھی، اورنگزیب آیا، معمار اور مزدور سب جمع تھے، تو اورنگزیب نے کہا یہ تعمیر تو تم اور جگہوں میں بھی کرتے ہو، جب یہ مسجد نہیں بن رہی تھی تو لوگوں کے کوٹھیاں بنگلے بناتے تھے۔ جی بالکل ماں بدولت۔ کہا جب یہ مسجد بن جائے گی پھر بھی کام کرو گے؟ کہا جی بالکل مزدوری ہے ہماری۔ کہا کم از کم خدا کا گھر بنا رہے ہیں، باوضو کام کیا جائے، باوضو، تغاری اٹھانے والا باوضو، معمار اوپر چڑھنے والا باوضو، گارا بنانے والا سب لوگ وضو کے ساتھ کام کرو، خدا کا گھر بن رہا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ تو ایمانیات میں سے۔ اورنگزیب بادشاہ نے علم حاصل کیا ہے ٹھٹھے میں، 400 دارالعلوم تھے یہاں، 200 میں دور حدیث ہوتا تھا۔ جس وقت اورنگزیب کا علم مکمل ہوا، یہ دستور ہے کہ طالب جب علم کی فضیلت کو پہنچے تو اس کے عزیز و اقارب آخری دعا میں، جس کو دستار بندی کہتے ہیں، فضیلت الفراح کہتے ہیں، تحصیل تمام کہتے ہیں، آج کل ختم بخاری کہتے ہیں، اس میں سب شریک ہو جاتے تھے۔ تو شاہ جہان کو پتہ چلا کہ اورنگزیب کا علم مکمل ہو گیا ہے، تو لاہور شاہ جہان کا دارالخلافہ تھا، وہ وہاں سے روانہ ہوا لاہور سے ٹھٹے کے لیے، اور دونوں طرف راستے کے جتنی آبادی تھی سب میں کھانا تقسیم کیا اور سونا چاندی بانٹا کہ شہزادہ نے علم حاصل کیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 14 سال میں علم مکمل کیا ہے، حضرت کی عمر 17 سال تھی، پورے علوم سے فارغ مکمل، اور حیدرآباد دکن کے صوبیدار تھے، اس دوران 3 مہینے میں قرآن کریم مکمل یاد کیا ہے، 20 بڑے مسلمان میں لکھا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ کو 12,000 احادیث سندن متنن یاد تھی۔ ایسا زمانہ تھا وہ آسمان و زمین نے یہ ماجرے دیکھی۔ بہرحال شاہ جہان لاہور سے ٹٹے کے لیے آتے آتے دونوں طرف راستے کے جتنے لوگ آباد تھے سب کو کھانا کھلائے، اور بہت سارے مقامات پر سونا اور چاندی بھی تقسیم کیا، خوشی کی وجہ سے کہ شہزادے کو اللہ نے علم کی تحصیل کی دولت سے مالا مال کیا۔ جس وقت بادشاہ بما شاہی لشکروں کے ٹھٹھا پہنچا اور اورنگزیب کو دیکھا تو اورنگزیب بہت غمگین تھا، پریشان تھا، غیرتی لڑکا تھا۔ اورنگزیب کی غیرت پر جلد لکھ سکتا ہوں، بہت غیرتی انسان، وائے وائے وائے، بالکل حضرت عمر کا نمونہ ہے، مسیلی عمر ہے۔
اپنے زمانے کے پیروں کو جوگی کہتا تھا، جوگی. تو شاہ جہان نے کہا تم بزرگوں کو جوگی کہتے ہو، کہا یہ بزرگ کب ہے؟ آپ صبح 120 تولے شراب ناشتے میں پیتے ہیں اور یہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کے کھڑے رہتے ہیں، اور یہ آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. قرآن کی آیت سے منکر و منحرف ہے. یہ جوگی دو قسم کے، اورنگزیب لکھتے ہیں رقعات میں باپ کو. ایک وہ جوگی ہے جو وید اور گیتے کو برباد کر رہا ہے، دوسرے وہ جو قرآن و سنت پر پیر رکھ کے مخلوق کو خوش کر رہے ہیں. کہ یہ جوگیان جمع ہوئے دربار میں. اور آگے لکھتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو حکم دیا ہے کہ مجھے صرف پانی اور دودھ پلائے، مجھے پھلوں کا رس نہ پلائے، کہ ان کے پھلوں کے رس سے آہستہ آہستہ ماں بدولت والد صاحب محترم شراب کا عادی ہو گیا ہے. اسی سے تو عادت ہو جاتی ہے. اس طرح جوس پیتا ہے، کہاں کا پیا؟ ادھر کا پیا. نہیں ادھر بہت اچھا جوس ہے، ادھر تو کہتے ہیں ادھر جو ہے نا بیئر بھی ملتا ہے، ایک کپ لگاؤ ذرا، یہ ڈرنکر ہو جاتا ہے. یہ غیرت دیکھو شہزادی کی. جب بادشاہ ٹھٹے پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اورنگزیب غمگین ہے، غمزدہ ہے، تو شاہ جہان نے لوگوں سے، وزیروں سے کہا کہ اورنگزیب سے پتہ کرو خیر تو ہے. میں نے اس کی خوشی اور اعزاز میں لاہور سے ٹھٹے تک ہر طرف سونا چاندی بانٹا ہے اور کھانے کھلائے، اور شہزادہ خوش نہیں ہے. تو اورنگزیب نے کہا والد صاحب کی طرف سے دین کی بے حرمتی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. والد صاحب کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے علم دین کی بے حرمتی دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو وزیر نے پوچھا، وہ پوچھ رہے ہیں کیا کریں؟ کہا بادشاہ سلامت کو کہو کھانا کھلانا اور سونا چاندی بانٹنا یہ تو آپ کا مزاج ہے، یہاں آ کر میرے استاد سے پوچھو کہ ان کو کیا چاہیے، جنہوں نے مجھے علم پڑھایا ہے میرے استاد سے پوچھو. ایسے لوگوں کو سونے چاندی بانٹتے آپ. اب بھی ایسے لوگ ہیں، درس یہاں لیتے ہیں اور گن بلا پتہ نہیں کہاں جمع کرتے ہیں، مال حرام برائے حرام رفع. یہاں کے ہزاروں طلباء ان کو نظر نہیں آتے. ہماری غیرت بری گفتگو، توحید سے آراستہ پیراستہ مقالے، ان سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو لا یسألون الناس الحافا، کہ جی ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اب بادشاہ نے اورنگزیب کے استاد سے پوچھا حضرت کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یہاں ٹھٹے میں سیلاب بہت آتے ہیں، ہر موسم میں ہماری مسجد ڈوب جاتی ہے، کئی دن تک ہم گھروں میں نماز پڑھتے، پانی میں پڑھتے، ذرا اچھی سی مسجد بناؤ. تو بادشاہ نے یہ بادشاہی شاہ جہانی مسجد ٹھٹا اس خوشی میں بنائی. یہ طریقہ ہے جب بچہ حفظ مکمل کرے، تفسیر پوری کرے، علوم سے فارغ ہو جائے اور خدا نے آپ کو توفیق دی تو ان اساتذہ وہاں کے اہتمام انتظام سے پتہ کرے کہ ہماری لائق خدمت بتائے، ہم حاضر ہیں.